جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت جو ہے وہ ہمیں مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر کے یہ جو وبائی امراض ہیں، اس وقت جو وبا پھیلی ہے، پروردگار آپ سب لوگوں کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، عزیز اقربا، بچوں کو، سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اس دعا کے ساتھ اب تھوڑا سا پاکستان کے جو حالات اور واقعات اور معاملات ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج وزیر اعظم نے قوم کو بالآخر گھبرانے کا مشورہ دیا ہے۔ گھبرانے کا مشورہ دیا ہے مگر بہت دیر سے دیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال آن گراؤنڈ ہے یا زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق وہ کافی حد تک جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، اور اس وقت پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اوپر پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ میں تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے آپ سے، کیونکہ آج میں نے دو موضوعات پہ بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ کرونا جس میں کہ اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کا وقت ہے، دوسرا سنتھیا ریچی جس کے اوپر میں بالکل بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اب تھوڑا سا اس کے اوپر ضرور آپ کے علم میں لاؤں گی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کہاں، کس طرح سے اور کس نوعیت کی اور کس طرف لے جا رہی ہیں، اس کے اوپر ضرور بات کروں گی۔ جو بھی صورتحال ہے اس وقت بن گئی ہے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے حوالے سے، وہ کافی نازک صورتحال ہے۔ پاکستان بھر کے ڈاکٹرز کے ساتھ بات ہو رہی ہے، دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور لاک ڈاؤن جو کیا جاتا تھا یا کیا جاتا رہا ہے دنیا بھر میں، وہ صرف اس لیے کیا جاتا رہا ہے کہ آپ کے جو اسپتال ہیں، آپ کا جو طبی عملہ ہے اس کے اوپر پریشر نہ بڑھے۔ صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی کرونا کا شکار ہو رہے ہیں، جو آپ کا عملہ ہے، طبی عملہ، وہ بھی کرونا کا شکار ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کیا جا رہا، بہت کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت کیا جا رہا ہے جب بہت کچھ پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہے۔ اور ابھی وزیر اعظم نے آج یہ فرمایا ہے کہ جولائی اور اگست میں پیک ہوگا، یعنی ابھی جون شروع ہوا ہے، یہ جون گزرے گا، پھر جولائی آئے گی، پھر اگست ہوگا، اور پھر یوں یہ 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ جو ہے یہ بنتا ہے، جس میں کہ لوگوں کو انہوں نے احتیاط کا کہہ دیا ہے۔ اس سے پہلے بحث کیا تھی؟ بحث یہ تھی کہ آپ لاک ڈاؤن کریں، سخت ترین لاک ڈاؤن کریں، تاکہ لوگ جو ہیں یہ جو کنٹین ہو جائے۔ اور ہماری جو مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، جس میں کہ سابق وزرائے اعظم بھی ہیں، جس میں کہ جو طبی جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے حوالے سے صرف اور صرف 2 ہفتے یا 4 ہفتے کا سٹرکٹ سخت لاک ڈاؤن کر دیں، جیسا کہ آج آپ نے دیکھا، جو سکسیس سٹوری میں نے آج آپ کو بتانی ہے وہ نیوزی لینڈ کی سٹوری ہے، اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے آج کتنے فخر کے ساتھ آ کے ٹی وی کے اوپر یہ لوگوں کو بیان کیا کہ ان کا جو آخری مریض تھا وہ بھی صحت یاب ہو گیا۔ اب جب حکومت سے ہم بات کرتے ہیں تو حکومت یہ فرماتی ہے کہ نیوزی لینڈ تو جی آپ کے ایک چھوٹے سے شہر جتنا ہے، لہٰذا اس کی مثال پاکستان کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر جب کیسز آئے تھے، کتنے تھے؟ کچھ 25، 30، 15 اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ پہلا کیس جو تھا وہ آپ کا یحییٰ جعفری کا کراچی میں وہ سامنے آیا تھا، جو کہ زائرین تھا اور زائر تھا اور ایران سے آیا تھا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پہلی ہلاکت آپ کی ہوئی ہے سعودی عرب سے، جو شخص آیا تھا اور وہ KPK میں تھا، اور وہ اس کی جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ ان کے پورے گاؤں کے اندر جو ہے لاک ڈاؤن کیا گیا، اور ایک سمارٹ لاک ڈاؤن تھا، ہم نے دیکھا۔ پھر پورا گاؤں جو ہے اس میں سفر ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو زائرین تھے ان کو جس طرح سے تافتان کے اندر رکھا گیا، جو سہولیات وہاں پہ، یعنی سہولیات تو کیا دینی تھی، سب کو موقع دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے کرونا کو پھیلائیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ تبلیغی جماعت جو اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور اس میں نہ قصور زائرین کا تھا نہ تبلیغی جماعت والوں کا قصور تھا، کیونکہ وہ تو آتے ہیں۔ یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ سینسٹائز کرنا ہے۔ پوری دنیا جب اقدامات لے رہی تھی تو ہماری حکومت نے تبلیغی جماعت کو پرمیشن دی، اور جو ایران سے آنے والے زائرین تھے ان کو تافتان کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح بند کیا کہ کرونا کے جو کیسز ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر پھیل گئے۔ ان کو کوارنٹین کیا گیا، کوارنٹین کے لیے سندھ کے حوالے سے باقی جگہوں پہ رکھا گیا، اور یہ تعداد بڑی کنٹینڈ تعداد تھی، یہ صحیح ہو سکتی تھی، یہ صحیح ہو رہی تھی، اس پہ قابو پایا جا رہا تھا۔
لیکن اس وقت بھی جب یہ قابو پایا جا رہا تھا، سندھ لاک ڈاؤن کر رہا تھا، وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو معمولی فلو ہوتا ہے، اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اس سے جوانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب اموات جو ہیں وہ 2000 سے اوپر بڑھ گئی ہیں. یہ بحث جو لاک ڈاؤن، نو لاک ڈاؤن، اب آپ کو شاید لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. اب جو آپ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، آپ پہلے پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن کو سخت کر دیتے تو صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی جس طرح سے اس وقت پہنچ گئی ہے. خود پاکستان کے اندر بھی گلگت بلتستان ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر میں خیر ٹیسٹنگ بھی زیادہ نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود جی بی کے اندر جس طرح سے کنٹرول کیا گیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ایک سکسیس سٹوری ہے. اس طرح سے وہاں پہ نہیں پھیلا جس طرح سے پھیلا. اور پھر پرائم منسٹر نے کہا جی سیاحت کھول دیں، یعنی جو علاقے بچ گئے ہیں وہ یہاں سے لوگ جائیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ کھل گئی، ریلویز چلنی شروع ہو گئی، فلائٹس اڑنا شروع ہو گئی. اس کے بعد کہا کہ اب آپ جو ہے وہ سیاحت کے لیے نکل جائیں. بہت غلطیاں ہوئی ہیں، غلطی پہ غلطی ہوئی ہے، اور جو غلطی بار بار دہرائی جاتی ہے وہ غلطی نہیں رہتی، اس کے بہت اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے اشرافیہ سے لے کے آپ کے غریب عوام تک، آپ کے عام لوگوں تک جو ہے وہ اس کرونا کی وبا کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. نیوزی لینڈ کے اندر ایک سخت لاک ڈاؤن کیا گیا. سخت لاک ڈاؤن کے بعد وہاں پہ آہستہ آہستہ چیزوں کو کھولا گیا، اور جس طرح ان کی وزیر اعظم نے، جو خاتون وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جس طرح سے اقدامات کیے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن کے سامنے آئے. آج پوری دنیا کے اندر شہ سرخیوں کے اندر یہ چل رہا ہے کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ واحد ملک ہے جہاں پہ کوئی کرونا کا اس وقت مریض موجود نہیں ہے. کیا پاکستان کے جو اقدامات تھے وہ ہو سکتے تھے، وہ کیے جا سکتے تھے، کسی کو کچھ اور نہیں. لاک ڈاؤن اگر آپ نے 4 ہفتے کا لاک ڈاؤن آپ کر دیتے سخت تو بہت چیزیں جو ہیں وہ کنٹینڈ ہو جاتی. پھر سپریم کورٹ بیچ میں آ گئی. سپریم کورٹ نے کہا جی شاپنگ کریں، شاپنگ کرنے کا حق سب کو ہے. عید کے اوپر آپ لوگوں کو انہوں نے اجازت دے دی کہ شاپنگ مالز بھی کھول دیا جائیں اور لوگ اپنے لیے جو ہے وہ کپڑے خریدیں. پتہ نہیں لوگوں نے اپنے لیے کیا شاپنگ کی ہے، کپڑے خریدے ہیں یا کچھ اور خریدا ہے. لیکن جو بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب پتہ نہیں اب ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن تاریخ میں ضرور اس کا جواب دینا پڑے گا، تاریخ کے اندر رہ کے. تو یہ 2 چیزیں. دوسری بات آ گئی اب جب کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. ایک طرف ٹڈی دل جو ہے ٹڈی نے حملہ کر رکھا ہے، پاکستان کی فصلیں برباد ہو گئی ہیں، اربوں خربوں کا نقصان پاکستان کو ہو چکا ہے. محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ سیلاب کی پیشن گوئی ہے، اوپر سے آپ کا کرونا جو ہے وہ خطرناک حد تک پھیل گیا ہے. اور یہاں پہ ظاہر ہے نیب ویب تو چل ہی رہا تھا، جو کسر رہ گئی تھی وہ اب ایک اور مسئلے نے، سنتھیا ریچی کے مسئلے نے جو ہے وہ اٹھا دی ہے. میں یہ کمنٹ نہیں کروں گی کہ یہ مسئلہ جو اس نے سنتھیا ریچی نے اٹھایا ہے وہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اٹھانا چاہیے تھا. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو ضرور اٹھانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ سنتھیا ریچی کون ہے، وہ کہاں سے آئی ہیں، وہ کیوں اب بول رہی ہیں، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں، سیاسی لوگوں پہ اس وقت الزامات کیوں لگا رہی ہیں. یہ وہ جوابات ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو آئندہ چند دنوں میں بہت دینے ضروری ہیں اور ملیں گے بھی. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا بحیثیت پاکستانی میرا یہ حق نہیں ہے، آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم پوچھیں کہ ایک خاتون جو باہر سے آئی ہیں اس کا ویزا کب، کس نے، کیوں دیا، اور اس کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں بلا کسی اجازت، بلا کسی جو اجازت نامہ ہوتا ہے اس کے گھومنے کی اجازت کس نے دی. اور اب اگر وہ الزامات لگا رہی ہیں تو ان کی تحقیقات بھی ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے. آنے والے کچھ دنوں کے اندر یہ معاملات بہت ہوں گے، کبھی شوگر کا مافیا، کبھی فلانا، سب اس کے اوپر بات ہوگی. لیکن جو اصل معاملہ اس وقت وہ کرونا کا ہے. اگر آپ کرونا سے نمٹ لیں گے تو چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اگر آپ کرونا سے نہیں نمٹیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ آپ کو ضرور جواب دہ ٹھہرائے گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنی جو فیڈ بیک ہے وہ بھی دیتے رہیے، اور آپ اپنا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے. ہم آپ کے پاس جلد آیا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.